ابتدا میں ایک دفعہ سورہ الحمد اور 3 دفعہ سورہ قل اللہ پڑھ کر مرحومہ منا بیگم بنت ناصر علی خان اور مرحوم ابو الحسن ابن للن خان اور مرحوم منور حسن ابن ابو الحسن صاحبان کی ارواح کو ایصال کر دیں۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین رحمۃ للعالمین ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، لا سیما بقیت اللہ فی الارضین، ارواحنا و ارواح العالمین علی تراب مقدمہ الفداء، ولعنت اللہ علی اعدائہم وغاصب حقوقہم وقاتلیہم ومنکر فضائلہم اجمعین۔ اما بعد، قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی وقولہ الحق، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی سبحان اللہ وما انا من المشرکین۔ صلوات پڑھیں بر محمد۔ سورہ مبارکہ ایک یوسف کی آیت 108 جس کا اصل عنوان بصیرت ہے، اور اسی عنوان کے ذیل میں کوشش ہے اس سلسلے میں کچھ باتیں موجودہ حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے بیان ہو سکیں، اور اس توجہ کے ساتھ کہ جو خمسہ مجالس تھا اس سے پہلے آپ نے علماء کرام سے بہترین علمی اور مفید مجالس سماعت فرمائی، اور انشاءاللہ آج کوشش ہے ہمارے جیسے ایک طالب علم سے کچھ باتیں اس خمسے کی جو آخری مجلس ہے بیان ہو سکے، اور اس شروع ہی میں دعا کے ساتھ کہ خداوند عالم اس عمل کو قبول فرمائے انشاءاللہ۔ جو بھی کسی عنوان سے شریک ہوا ہے اللہ شرف قبولیت عطا فرمائے اس کے اعمال کو، اس کی شرکت کو کسی بھی عنوان سے، اور یہ عمل ہمارے لیے دنیا اور آخرت دونوں جگہ کامیابی اور نجات کا ذریعہ بن سکے انشاءاللہ۔ آیہ کریمہ اعلان ہے، قل پیغمبر کہہ دیجئے، ھذہ سبیلی یہ میرا راستہ ہے، ادعو الی اللہ میں اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں، علی بصیرۃ لیکن میرا دعوت دینا بصیرت کے ساتھ ہوتا ہے، انا میں خود یہی عمل انجام دیتا ہوں، بصیرت کے ساتھ لوگوں کو حق کی طرف بلاتا ہوں، ومن اتبعنی اور یہی صفت اور یہی پہچان ہماری اتباع کرنے والوں کی بھی ہوتی ہے کہ وہ بھی بصیرت کے ساتھ حق کی طرف بلاتے ہیں، اللہ کی طرف دعوت دیتے ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ بے نیاز ہے، وما انا من المشرکین اور ہم مشرکین میں سے نہیں ہیں۔ یہ مکمل آیہ کریمہ ہے، اور اس آیت کے ذیل میں موجودہ حالات میں اور بلکہ کہوں پوری انسانی تاریخ میں، بالخصوص اپنی شیعی تاریخ میں اور اس عزاداری جیسے عظیم عبادت والے عمل میں، ہمیں اس آیت کو مد نظر رکھتے ہوئے گویا اپنے لیے یہ غور کرنا ہے کس حد تک ہمارا فریضہ بصیرت کے حوالے سے ہے اور کیا ہے، اور کس حد تک ہم نے اپنے فریضے کو ادا کیا ہے۔ اولاً بصیرت کے جو معنی ہے، چونکہ یہ بھی عرض کر دوں، ہو سکتا ہے بعض افراد سن رہے ہوں یا بعد میں بعض لوگ آئیں، اس سے قبل ایک جگہ پر مجلس میں اسی بصیرت کے حوالے سے کچھ باتیں بیان ہوئی تھیں، اور اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے کہ اولاً خود بصیرت کے سلسلے میں ایک سامنے کی چیز ہے، یعنی انسان اپنی فکر کا استعمال کرے، انسان اپنے شعور کا استعمال کرے، انسان اپنی عقل کا استعمال کرے، اور یہ بصیرت کا ایک مطلب ہوتا ہے، یعنی جس کو ہم لوگ باطنی نگاہ کہتے ہیں، یعنی ایک ہوتا ہے کہ ان نگاہوں سے دیکھنا ہے اور ایک دل کی نگاہوں سے دیکھنا ہے۔ یعنی اس کا ایک مفہوم یہ بھی ہے کہ بصیرت کا مطلب یہ ہے کہ انسان ایسی نگاہ رکھتا ہو جس کی وجہ سے کسی سے دھوکہ نہ کھائے۔ بصیرت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر وہ صلاحیت ہو کہ کسی کے ہاتھوں استعمال نہ ہو سکے۔ بصیرت کا مطلب یہ ہوتا ہے کوئی اسے آلہ کار نہ بنا سکے۔ بصیرت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو جیسے چاہے جدھر موڑ دے یہ نہ ہونے پائے۔ بصیرت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو جیسے چاہے استعمال کر لے یہ نہ ہونے پائے۔
اور قرآن نے بصیرت پر اس لیے زور دیا ہے کہ پوری انسانی تاریخ میں جو باطل افراد ہیں، باطل عناصر ہیں، غلط لوگ ہیں، ان لوگوں کا سب سے بڑا حربہ عوام کے ساتھ اور عام لوگوں کے ساتھ یہی ہوتا ہے کہ ان کو غلط راہ میں استعمال کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور وہی لوگ استعمال ہو جاتے ہیں جو بے بصیرت ہوتے ہیں۔ لیکن پوری انسانی تاریخ میں جس کے اندر شعور پایا جاتا ہے، بصیرت پائی جاتی ہے، وہ کبھی بھی کسی باطل مشن میں یا باطل لوگوں کے ہاتھوں استعمال نہیں ہو پاتا ہے۔ یقین رکھیے یہ آج ہمارے ہاں اتنے بڑے پیمانے پر عزاداری کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ ہم شعور و بصیرت پیدا کر سکیں، تاکہ اگر ہمارے زمانے میں کوئی ہمیں باطل مشن استعمال کرنا چاہے تو استعمال نہ کر سکے، غلط لوگ اگر ہمیں استعمال کرنا چاہیں تو ہمیں استعمال نہ کر سکیں۔ اور یہ یقین رکھیے ہر زمانے میں یزید صفت افراد پائے جاتے ہیں، باطل افراد پائے جاتے ہیں، باطل گویا تنظیمیں پائی جاتی ہیں، باطل عناصر پائے جاتے ہیں، جن کی پوری کوشش یہ ہوتی ہے کہ کیسے لوگوں کو اپنے مقاصد اور اپنے مفاد کے لیے استعمال کیا جائے۔ اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ ہر زمانے میں بہت سے لوگ استعمال ہوتے ہیں، بہت سے لوگ استعمال ہوتے ہیں، لیکن وہی لوگ استعمال ہوتے ہیں جو بے بصیرتی کا شکار ہوتے ہیں، جو لوگ بے شعور ہوتے ہیں۔ ورنہ بصیرت رکھنے والا، شعور رکھنے والا، عقل رکھنے والا، فہم رکھنے والا، سمجھدار انسان کبھی کسی غلط آدمیوں کے ہاتھوں استعمال نہیں ہوتا ہے۔ اس میں سب سے پہلی چیز یہ قابل غور ہے کہ خود اولاً بصیرت کے سلسلے میں کہ جو مختلف اس کے قسمیں بیان کی گئی ہیں کہ ایک ظاہری اعتبار سے بصیرت ہے، یعنی اسی کو آنکھ جس کو ہم اپنی بینائی کہتے ہیں، یہ ایک بصیرت ہے۔ یہاں پر بصیرت سے مراد یہ خالی آنکھ سے دیکھنے والی بصیرت نہیں ہے، بلکہ بصیرت سے مراد یہ دل کی نگاہوں سے دیکھنے والی بصیرت ہے۔ بصیرت سے مراد یعنی عقل جیسی نعمت کا استعمال۔ بصیرت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ فہم اور شعور کا استعمال، یہ ہے بصیرت۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ جب انسان اس بصیرت کا استعمال کرتا ہے تو پھر خود بھی فائدہ اٹھاتا ہے اور باطل افراد اپنے مشن میں ناکام ہوتے ہیں۔ اور اس کا ایک سب سے بڑا ثبوت ہمارے سامنے خود کربلا ہے۔ آج اتنی تاکید عزاداری کی یا امام حسین کا تذکرہ کرنے کی یا عزاداری کے مشن میں حصہ لینے کی یہ بھی ہے تاکہ ہم لوگ کربلا کو نگاہوں میں رکھ کر، کربلا کو آئیڈیل بنا کر اس بصیرت کے راستے پر چل سکیں جس کی وجہ سے یزیدی عناصر کے ہاتھوں ہم لوگ استعمال نہ ہو پائیں۔ ورنہ امام حسین کا یہ جملہ کہ مثلی لا یبایع مثلا، مجھ جیسا یزید جیسے کہ بیعت نہیں کر سکتا، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر زمانے میں یزیدی مشن لے کر اٹھنے والے لوگ رہیں گے، اور جب یزیدی مشن لے کر لوگ آگے بڑھیں گے تو ہر زمانے میں جو بے بصیرت افراد ہوں گے، بے شعور افراد ہوں گے، وہ ان لوگوں کے ہاتھوں آسانی سے استعمال ہو جائیں گے۔ اور ایک بات صرف طنز کے لیے نہیں ہے بلکہ توجہ کے لیے ہے کہ ابتدائی دور میں ہم اگر غور کریں، امام علی جیسا ایک رہنما موجود تھا، امیر المومنین جیسا ایک رہبر موجود تھا، امام علی جیسا ایک انسان کامل موجود تھا، امام علی جیسی ایک ذات سماج میں موجود تھی، امام علی جیسا ایک صاحب کمال فرد ایک ملک میں، ایک معاشرے میں موجود تھا، جس کی خصوصیات، جس کے صفات، جس کے فضائل، جس کے کمالات کو لوگ اپنی نگاہوں سے دیکھ چکے تھے۔ اب آپ غور کیجئے کہ جس سماج میں علی جیسا انسان موجود ہو، کیا آج امام علی کے بارے میں تھوڑا بہت پڑھنے کے بعد، تھوڑی بہت معرفت کے بعد، کیا یہ قابل تصور ہے کہ کوئی انسان علی جیسے انسان کو چھوڑ کر کسی اور کے دروازے پر نظر آئے؟ اور جب کہ تاریخ یہ ہے کہ لوگوں نے علی کو چھوڑا ہے، اور کم لوگوں نے نہیں چھوڑا بلکہ اکثریت نے علی کا دروازہ چھوڑا ہے۔ اور پھر علی کے مقابلے میں ایسا نہیں ہے کسی ایسے کے دروازے پر گئے ہوں کہ جس کا کسی بھی طریقے سے تقابل ممکن ہو، یعنی ذرہ برابر کسی بھی اعتبار سے علی کے مقابلے پہ کوئی نہیں تھا۔ کسی میں وہ فضیلتیں نہیں تھیں جو علی بن ابی طالب میں تھے، کسی میں وہ کمالات نہیں تھے جو امیر المومنین میں تھے، یعنی ناقابل تصور تھا، مقابلہ کسی کا نہیں تھا۔ تب بھی لوگوں نے علی کو چھوڑا ہے، دوسروں کے دروازوں پر گئے ہیں۔ سوال یہ ہے کیا ممکن ہے کہ علی جیسا ایک انسان موجود ہو، علی جیسا صاحب کمال موجود ہو، اور اس کے بعد لوگ کسی اور دروازے پر جائیں؟ اور جب ہمارے سامنے تاریخ میں گئے ہیں تو وجہ کیا ہے؟ سب سے بڑی وجہ ایسے افراد کی، علی جیسے رہنما کو چھوڑ کر دوسروں کے دروازے پر جانے کی یہی تھی کہ جہاں جہاں شعور و بصیرت کا استعمال نہیں کیا گیا ہے وہاں ایسے نمونے سامنے آئے۔
یعنی یہ بھی یقین رکھیے یہ بصیرت کا استعمال نہ کرنا تھا کہ لوگ باطل ہاتھوں استعمال ہو گئے۔ ظاہر سی بات ہے کہ وہاں اصل عناصر جو اصل جس کو ہم کہیں کہ مجرم یا اصل افراد چند لوگ ہوتے ہیں، لیکن استعمال اکثریت ہوتی ہے۔ یہی پہلے دور میں ہوا، اکثریت استعمال ہوئی ہے، لیکن سوال یہ کیسے استعمال ہو گئے؟ اسی لیے استعمال ہو گئے جب شعور نہیں تھا، اسی لیے استعمال ہو گئے جب بصیرت نہیں تھی۔ اور ایک اور بات قابل توجہ ہے، عرض بھی اس سے پہلے کیا ہے کہ آپ کربلا کی تاریخ کو نگاہوں میں رکھیے۔ آج امام حسین کے بارے میں آپ کسی غیر سے جا کر تھوڑا بہت بتائیے تو وہ متاثر ہو جاتا ہے۔ یعنی امام حسین کے بارے میں چاہے ہندو ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، ہر ایک امام حسین سے آج متاثر ہے، ہر ایک امام حسین سے اثر لیتا ہے، امام حسین کو ہر ایک اچھا سمجھتا ہے، امام حسین کی ہر ایک تعریف کرتا ہے جو غیر بھی ہو تھوڑا بہت پڑھنے کے بعد۔ آپ سوچیں جب سننے کے بعد لوگوں کے امام حسین کے بارے میں یہ خیالات ہیں اور یزید کے بارے میں تھوڑا بہت لوگوں نے سنا ہے، تو آج ہر آدمی یزید سے نفرت کرتا ہے، یعنی یزید سے ہر ایک نفرت کرتا ہے، حسین ابن علی سے ہر ایک محبت کرتا ہے۔ لیکن کیا یہ قابل غور نہیں ہے کہ ایک ایسی جگہ آ جائے کہ جہاں پر حسین جیسا انسان نگاہوں کے سامنے موجود ہو اور یزید وہاں موجود نہ ہو، اور اس کے بعد ایک بہت بڑی تعداد حسین کے مقابلے پر آ رہی ہو اور یزید کے ہاتھوں استعمال ہو رہی ہو؟ یعنی یہ قابل غور ہے، کیا ممکن ہے کہ ایک حسین جیسے انسان کو لوگ دیکھ کر بھی حسین کا ساتھ نہیں دے رہے ہیں اور یزید کے ہاتھوں استعمال ہو رہے ہیں؟ بھائی اگر یزید موجود ہوتا تب بھی کسی حد تک سوچا جا سکتا تھا۔ یزید خود نہیں آیا ہے، یزید کربلا میں موجود نہیں ہے، لیکن لوگ یزید کے ہاتھوں استعمال ہو رہے ہیں، یزید کا ساتھ دے رہے ہیں، یزید کا سپورٹ کر رہے ہیں اور حسین کے مقابلے میں کھڑے ہوئے ہیں، ظلم کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اور یہ تاریخ میں ہوا ہے، یہ مسلمات تاریخ میں سے کہ ایک دو نہیں، ہزاروں کی تعداد ہے، لاکھوں کی تعداد ہے۔ اور یہ وہ لوگ ہیں جو لا الہ الا اللہ کہنے والے، یہ وہ لوگ ہیں جو محمد رسول اللہ کہنے والے، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے کو بے غیرتی سے مسلمان کہنے والے ہیں۔ یعنی یہ تاریخ کا منظر ہے، بلکہ یہ کہوں تاریخ کا المیہ ہے کہ ایک بہت بڑی تعداد حسین کو دیکھ کر امام حسین کے ساتھ نہیں آ رہی ہے، یزید کو نہیں دیکھا ہے لیکن یزید کا ساتھ نہیں چھوڑی۔ وجہ کیا ہے؟ ریزن کیا ہے؟ سبب کیا ہے؟ اصل سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ جہاں پر شعور و بصیرت نہیں ہوتا ہے، جہاں انسان اپنی عقل اور فکر و شعور کا استعمال نہیں کرتا ہے، وہاں نوبت یہی آتی ہے کہ حسین جیسا ایک انسان کامل نگاہوں کے سامنے ہوتا ہے تب بھی لوگ حسین کا ساتھ دینے پہ تیار نہیں ہوتے ہیں، اور یزید جیسے فاسق و فاجر کو نگاہوں سے نہیں دیکھتے ہیں تب بھی اس کے ہاتھوں استعمال ہوتے رہتے ہیں۔ یعنی یہ کربلا میں ہو چکا ہے۔ جب کربلا میں ہو چکا ہے تو آج ہم اسی کربلا کی تو یاد مناتے ہیں، آج اسی ہم کربلا کا تذکرہ کرتے ہیں، آج ہم اسی کربلا کے سلسلے میں تو آ کر بیٹھتے ہیں۔ تو اسی کربلا کی یاد منانے کا مقصد یہ بھی ہوتا ہے کہ ہمیں اپنے زمانے میں اپنی ذمہ داریوں کو دیکھنا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ کہیں پر آج ہم استعمار کے ہاتھوں استعمال ہو رہے ہوں اور ہمیں خود نہ پتہ ہو کہ ہمیں کہاں پر استعمال کر لیا گیا ہے۔ اور یقین رکھیے کہ جب آدمی میں شعور و بصیرت نہیں ہوتی ہے، جب آدمی میں سوچنے سمجھنے کی صلاحیت نہیں ہوتی ہے، بلکہ یہ کہوں کہ جب آدمی جذبات کے بہاؤ میں بہتا ہے تو باطل کے ہاتھوں استعمال بھی ہو جاتا ہے اور اسے خبر بھی نہیں ہوتی ہے۔ صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ تو یہ آج ہمارے لیے قابل غور ہے۔ کربلا اسی لیے درسگاہ ہے۔ یہ جو بصیرت معمولی چیز نہیں ہے، بصیرت انسان کے فکر، انسان کا شعور، انسان کی عقل، اور یہ بھی عرض کر دوں اس بصیرت تک پہنچنے کے لیے، اس عقل اور شعور یا اس انسانی صلاحیت تک پہنچنے کے لیے جو چیزیں سبب بنتی ہیں ان میں سے ایک جہالت سے اپنے کو دور کرنا بھی ہوتا ہے۔ یعنی انہی میں سے ایک چیز جو وہاں تک پہنچاتی ہے، یہ انسان کی یہ جو انسانی صلاحیت ہوتی ہے اسے استعمال کرنے کا موقع دیتی ہے، وہ اس وقت استعمال کرنے کا موقع دیتی جب جتنا زیادہ انسان جہالت سے اوپر نکلتا ہے۔ یعنی جتنا انسان جہالت سے ابھرتا ہے، اوپر آتا ہے، اتنا ہی وہ اپنی عقل اور فکر کو استعمال کر بھی پاتا ہے۔ اسی لیے ہمارے ہاں جہالت کو تاریکی سے تعبیر کیا گیا ہے۔ تاریکی میں انسان کو سجائی نہیں دیتا ہے، تاریکی میں انسان تشخیص نہیں دے پاتا ہے، تاریکی میں انسان فیصلہ نہیں کر پاتا ہے، تاریکی میں انسان اچھے و برے کی تمیز نہیں دے سکتا ہے، چونکہ تاریکی میں انسان صحیح نہیں پہچان پاتا ہے۔ جہالت کا ایک مفہوم یہ بھی ہوتا ہے کہ جب جہالت کی تاریکی پھیلتی ہے تو اچھے اور برے کا فیصلہ کرنا آسان نہیں ہوتا ہے۔ لہذا اگر شعور و بصیرت ضروری ہے تو اس کے لیے ہمارے لیے یہ بھی ایک اہل بیت کا پیغام ہی ہے کہ علمی میدانوں میں آگے بڑھنا بھی ضروری ہے۔ یہ ایک ہر جگہ کا مجلس کی ایک گزارش ہے کہ ہم یہ بھی طے کر لیں کہ اپنے سماج سے ہمیں جہالت ختم کرنا ہے۔
یعنی بلکہ یہ کہوں کہ بے شعوری اور بے بصیرتی جہالت بھی کہی جاتی ہے، اس لیے کہ ہمارے ہاں جو روایات میں ایک تعبیر ہے، آپ نے روایات سنی ہے کہ جہاں پر عقل نہ ہو وہاں جہالت کہی جاتی ہے، اور جہاں جہالت ہو وہاں عقل نہیں ہوتی ہے، یہ روایت ہے، یعنی روایت کے مفہوم ہے، یعنی جہاں پر جہالت ہوگی وہاں عقل نہیں ہوگی، اور جہاں عقل ہوگی وہاں جہالت نہیں ہوگی۔ یعنی معصومین کی نظر میں جہالت اور عقل آمنے سامنے ہے، یعنی امام کی نظر میں عقل اور جہالت آمنے سامنے ہے۔ تو اس کا مطلب جب انسان صاحب عقل ہے تو سب سے پہلے یہی سوچتا ہے کہ جب ہم عقل مند ہیں تو ہمیں جہالت سے نکلنا ہے، تو ہر طرح کی جہالت سے نکلنا ہماری ذمہ داری، ہر طرح کی جہالت سے دور ہونا ہماری ذمہ داری۔ اور یہ بھی عزاداری اور مجلسوں کا ایک بہت بڑا مشن یہ بھی ہوتا ہے کہ ہمارے سماج سے جہالت ختم ہو جائے۔ عزاداری کا ایک مشن یہ ہوتا ہے کہ ہم جہالت سے نکل سکیں، عزاداری کا مشن یہ ہوتا ہے کہ ہم علمی میدانوں میں آگے بڑھ سکیں، ہم کامیابی کے راستوں پر اس راستے سے بھی آگے بڑھ سکیں۔ آج یہ بھی ایک ہمارے لیے عزاداری کا ایک پیغام ہو، ہمارے لیے درس ہو کہ ہم عزاداری میں اس بات کا عہد کریں کہ ہم اپنی حد تک جہالت کے خاتمے کی کوشش کریں گے۔ ہمارا یہ مشن ہو کہ ہم اپنی حد تک کوشش کریں گے کہ جب اہل بیت کی پہچان ان کا علم تھا تو ہمیں اہل بیت کے کہنے والے ہونے پر اگر ناز ہے تو ہم بھی اپنی پہچان اپنے علم کو بنائیں گے۔ یعنی یہ ہمارے اندر جذبہ ہو، یہ ہمارے اندر احساس ہو، اور یہ بھی یقین رکھیے کہ اتنا تو آپ اپنی نگاہوں سے دیکھتے ہیں کہ جہاں پر میں طنز نہیں کر رہا ہوں بلکہ آپ خود نگاہ اٹھا کر دیکھیں، واقعاً آج کے زمانے میں چاہے حق کے راستے پر ہو، باطل کے راستے پر ہو، کہیں کے معاملہ ہو، کم از کم اتنا تو ثابت ہے کہ جہاں پر جتنا زیادہ ظاہری اعتبار سے کچھ بھی ہو، علمی اعتبار سے جب لوگ آگے ہوتے ہیں تو وہاں کی صورتحال کچھ اور ہوتی ہے، اور جہاں پر علمی اعتبار سے بہت زیادہ باصلاحیت لوگ نہ ہوں وہاں صورتحال کچھ اور ہوتی ہے۔ یعنی آپ خود جائزہ لے سکتے ہیں، آپ مختلف علاقوں کا، مختلف شہروں کا اور مختلف جگہوں کا جا کر جائزہ لے لیجئے، جہاں مثال کے طور پر پڑھے لکھے افسران ہوں، جہاں پڑھے لکھے افراد ہوں، وہاں محلوں کی صورتحال کیا ہوگی، اور جہاں پر اتنے پڑھے لکھے نہ ہوں وہاں محلوں کی صورتحال کیا ہوگی۔ یہ خود ایک ہمارے لیے قابل ذکر، اور ہمارا ایک شیعہ ہو کر فریضہ ہے کہ ہم اپنے کو ایسا بنائیں کہ ہر آدمی مجبور ہو ہمارے آگے سر جھکانے کے لیے، اور زمانے میں اسی وقت سامنے والا مجبور ہوتا ہے جب آدمی علمی میدانوں میں آگے ہوتا ہے۔ یعنی کوئی کسی جاہل کے آگے مجبور نہیں ہوتا سر جھکانے کے لیے، ہاں جاہل مجبور ہوتا ہے عالم کے آگے سر جھکانے کے لیے۔ یعنی آپ نے دیکھا ہوگا کوئی بھی علم والا کسی کے آگے سر نہیں جھکاتا ہے، ہاں جس کے پاس علم نہ ہو مجبور ہوتا ہے علم والے کے پاس سر جھکانے کے۔ اور آج ہم تو اس وقت اپنے شہر میں آپ جا کر جائزہ لے لیجئے، اس وقت قابل افسوس بھی چیز ہے یہ، البتہ ایک اعتبار سے مثبت ہے جو جس کے لیے قابل تعریف کرنا چاہیے۔ اس وقت ہمارے شہر میں اگر اچھے اسکولوں کی بات آتی ہے، انصاف سے بتائیے آپ کے شہر میں اس وقت سب سے اچھے اسکول کس کے ہیں؟ یعنی قابل غور ہے، یعنی یہ اسی لیے میں نے کہا قابل افسوس ہے۔ آج تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ جہاں بھی تعلیم کی بات آئے علی والوں کا نام سب سے پہلے ہونا چاہیے تھا، اس لیے کہ علی کی پہچان علم تھا۔ جب مولا علی کی پہچان علم تھی تو پھر آج اگر ہم علی والے ہیں تو ہماری پہچان علم بھی ہونا چاہیے تھی، یعنی آج ہماری پہچان ہمارے اسکول کالج ہونا چاہیے تھی۔ آج دوسرے سورس لگا رہے ہوتے ہیں کہ علی والوں کے ہمارے بچوں کا ایڈمیشن ہو جائے، آج یہاں الٹا ہوتا ہے، علی والے سورس لگاتے ہیں کہ ہمارے بچوں کا ایڈمیشن غیروں کے یہاں ہو جائے۔ یعنی یہ واقعاً قابل افسوس ہے، قابل توجہ ہے کہ یعنی آج ہم لوگ جعفری مذہب ہو کر، علوی ہو کر، مولائی ہو کر اپنے بچوں کو پڑھانے کے لیے دوسروں کے ہاں جا کر سورس لگاتے ہیں کہ اچھے اسکول میں پڑھانا ہے تو دوسری جگہ سورس لگانا ہو، جبکہ یہی کام آج دوسروں کو کرنا چاہیے تھا۔ تو اس وقت ہوتا ہے جب ہم نے توجہ دی ہوتی۔ تو پہلی چیز ہے کہ یہ بھی ایک ہمارا فریضہ ہے، یہ ذمہ داری ہے کہ ابھی تک نہیں توجہ دی ہے تو آئندہ توجہ دیں کہ اگر اپنے وقار کو باقی رکھنا ہے تو علمی میدانوں میں ہمیں محنت کرنا ہوگی، اگر اپنی عزت کو باقی رکھنا ہے تو علمی میدانوں میں محنت کرنا ہوگی۔ اور ایک بات جو میں نے بعض مجلسوں میں عرض کی ہے، اس وقت کو نہ دیکھیے بلکہ 25-30 سال اور 50 سال کے بعد کے زمانے کو نگاہوں میں رکھیے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی اولادیں عزت کے ساتھ سر اٹھا کر اپنی جگہ پر رہ سکیں تو آج اپنے بچوں کو پڑھانا ضروری ہے، اس لیے کہ جب تک آپ کی اولاد، اس لیے کہ آج تو اقتصاد بھی علم سے جڑ گیا ہے، یعنی آج جو ہے اقتصاد بھی، مال و دولت بھی علم سے جڑی ہوئی، پیسہ ہوگا تب تعلیم ہوگی، تعلیم ہوگی تو پیسہ ہوگا، یعنی دونوں چیزیں ضروری ہیں۔ جب دونوں چیزیں ہمارے پاس ہوں گی، ہمارے قوم کے پاس ہوں گی، تبھی ہماری قوم آگے بڑھ سکتی ہے۔ یعنی آج یہ تو ہمارا ایک شیعی مشن ہونا چاہیے کہ ہم علمی میدان میں سب سے آگے ہوں گے، اقتصادی میدان میں بھی سب سے آگے ہوں گے۔ یہ ہم طے کر لیں کہ شیعہ ہیں تو ہمارے ہاں کوئی جاہل نہیں ہوگا، کوئی غریب نہیں ہوگا،
ہمارے یہاں تو ہونا چاہیے کہ اگر ہم علی والے ہیں تو پھر علمی میدان میں بھی ہم سے آگے کوئی نہیں ہوگا، مال کے اعتبار سے بھی ہم سے آگے کوئی نہیں ہوگا، یعنی یہ بھی آج ایک توجہ ہو، یہ ایسا. اور یہی چیزیں انسان کی عقل کے اوپر بھی اثر انداز ہوتی ہیں معذرت سے. یعنی جتنا زیادہ انسان علمی اور اقتصادی میدان میں آگے بڑھتا ہے اتنا زیادہ اپنے عقل اور فکر و شعور کو استعمال کرنے کا اسے موقع ملتا ہے، ورنہ آدمی اپنے مسائل میں پھنسا رہے گا، اسے عقل کے استعمال کرنے کا اتنا موقع نہیں مل پاتا ہے. اور جہاں عقل کا استعمال کرنے کا موقع نہیں ملتا ہے تو وہاں دوسروں کے ہاتھوں آسانی سے استعمال ہو جاتا ہے. یہ بھی ہوتا ہے کہ دوسروں کے ہاتھوں آدمی آسان. لہذا یہ سب سے اہم چیز ہے کہ ہمارے یہاں بصیرت ہو، اور بصیرت کا ایک مطلب ہے کہ عقل ہو، فکر ہو، شعور ہو. اور اسی عقل و شعور کے لیے جو بات عرض کی ابتدائی میں عرض کر دوں، اس وقت آپ کے سامنے ایران کی صورتحال بھی ہے. یعنی جو بصیرت کی بات آئی، اس وقت ایران کے حالات آپ کے سامنے ہیں، اور جو لوگ سوشل میڈیا سے جڑے ہوئے وہ مسلسل دیکھ رہے ہیں. یہ بھی یقین رکھیے اس وقت یہ بے بصیرتی کا نمونہ ایران میں ہمارے سامنے آ رہا ہے. وہ بھی گنے چنے چند افراد کا ہے، وہ بھی گنے چنے چند افراد کا ہے. اور اصل معاملہ سب سے بڑا دنیا کا، بلکہ یہ کہوں کہ ہر زمانے میں باطل کا ایک سب سے بڑا حربہ یہ ہوتا ہے کہ وہ میڈیا کو اپنا غلط مقاصد کا ذریعہ بناتا ہے. آج سب سے بڑا مشن باطل کا میڈیا کو ذریعہ بنانا ہوتا ہے. لہذا اس کو آپ معمولی نہ سمجھیے. اس وقت دنیا میں بہت بڑی جنگ اسی میڈیا کی ہے. کون کتنا اپنے مشن کو پہنچانے میں کامیاب ہو رہا ہے. یعنی صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. آپ حضرات تھوڑا اگر زحمت نہ ہو آگیا، جو لوگ باہر ہیں اگر اندر آ جائیں، ابھی تھوڑی جگہ ہے. ایک اور صلوات پڑھ دیے بر محمد و آل محمد. دیکھیے اس وقت جو صورتحال ہے ایران میں، یہ بھی اصل ہم لوگوں کے ذہنوں میں ہے وہ سارا میڈیا کا کھیل ہے. معمولاً جو ہم لوگوں کے ذہنوں میں وہ زیادہ تر میڈیا کا کھیل ہے، زیادہ تر لوگوں کے نگاہوں میں. وجہ کیا ہے کہ آج انسان یہی سمجھتا ہے جو میڈیا دکھا رہی وہی حقیقت ہوگی، جبکہ اس کا ایک نمونہ اکثر افراد یہاں پر آشنا ہے، ان کو معلوم ہے. لیکن اور دوسرے افراد کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ ابھی چند روز سے آج خود آپ کے ملک میڈیا بھی، پوری دنیا کی عالمی میڈیا بھی کتنا زیادہ ہائی لائٹ کر رہی تھی کہ ایران میں حجاب کے خلاف لوگ آواز اٹھا رہے ہیں. جبکہ میں اپنی ذمہ داری کر رہا ہوں، ان کی تعداد سینکڑوں سے زیادہ نہیں تھی. یعنی ان لوگوں کی تعداد جو حجاب کے خلاف آواز اٹھا رہے تھے ان کی تعداد سینکڑوں سے زیادہ نہیں تھی، اور میڈیا اسے لاکھوں کی شکل میں دکھا رہی تھی. یعنی میڈیا اسے ابھی تک دکھا رہی ہے. اور انہی سینکڑوں کے خلاف دسیوں لاکھ لوگ روڈ پہ نکلے ہیں. یعنی جس ملک میں، جن شہروں میں ان سینکڑوں لوگوں نے مثلاً حجاب کے خلاف آواز اٹھائی، مثلاً انقلاب کے خلاف آواز اٹھائی، وہاں میڈیا نے، پوری دنیا کی میڈیا نے کتنا زیادہ ہائی لائٹ کیا ہے، اسے کتنا زیادہ دکھایا ہے. اور اسی کے مقابلے میں اسی شہر میں، اسی جگہ پر دسیوں لاکھ لوگ ان کے خلاف کھڑے ہوئے ہیں، کسی میڈیا نے انہیں نہیں دکھایا. یعنی کسی میڈیا نے نہیں دکھایا کہ بھائی حجاب کی حمایت میں دسیوں لاکھ لوگ نکلے ہیں. بھائی یہ چند بکے ہوئے افراد معیار نہیں ہوا کرتے ہیں، لیکن یہ تو میڈیا کا کھیل ہوتا ہے کہ انہیں چند افراد کو ایک بڑھا کر دکھا دیتا ہے. اور جہاں انسان کے اندر عقل و شعور و بصیرت نہیں ہوتا ہے، وہی لوگ ایسے افراد کے ہاتھوں دھوکہ کھا جاتے ہیں. یعنی ایسے ہی افراد. اور پھر یہاں پر یہ بھی عرض کروں، یہاں پر جو لوگ استعمال ہوئے ہیں ایران کے اندر، ایسا نہیں ہے کہ جہاں پر اولاً ہمارے لیے نہ تو کوئی ملک معیار ہے، نہ کوئی سرزمین معیار ہے، نہ تو ہمارے ہاں کوئی قوم معیار ہے. یہاں تو ہمارے ہاں صحیح اور غلط معیار ہے. جو بھی صحیح ہے، صحیح راستے پر ہے، حق راستے پر ہے، وہی ہمارے لیے اپنا ہے. کہیں کا ہو، کہیں پر وہی ہو، کسی بھی چہرے کے ساتھ ہو، اگر وہ غلط کام کر رہا ہے تو ہمارا تعلق ایسے افراد سے نہیں ہو سکتا ہے. اولاً یہ یقین رکھیے، ہمارے نہ تو کوئی ملک معیار ہے، نہ ہمارے لیے کوئی افراد معیار ہیں، نہ ہمارے لیے کوئی شخصیت معیار ہے. ہمارے لیے حق و باطل معیار ہے. جو بھی حق کے ساتھ ہے وہ ہمارا اپنا ہے، جو باطل کے ساتھ ہے وہ اپنا نہیں ہو سکتا ہے. آج ایران میں بھی ایک تعداد، البتہ بہت محدود تعداد، یہ انہی لوگوں کی ہے جو بے بصیرتی کا شکار ہیں.
یہ وہی لوگ ہیں جو بے شعور ہیں، وہی لوگ ہیں جن کے اندر عقل اور فکر نہیں ہے۔ ورنہ انصاف سے بتائیے کیا ممکن ہے کہ ایک معمولی سا عقل رکھنے والا انسان آج کے یزید کے ہاتھوں استعمال ہو کر مسجدوں میں آگ لگا رہا ہو؟ یعنی کیا ممکن ہے کہ معمولی سے عقل رکھنے والا انسان اگر کربلا میں یہ نمونہ سامنے آیا کہ زبانوں پر تو کلمہ شہادتین تھا، زبانوں پر لا الہ الا اللہ ہے، زبان پر اللہ اکبر ہے، اور حسین ابن علی کے مقابلے پر آ رہے ہیں، تو پھر ہر زمانے میں ایسے افراد آ سکتے ہیں جن کے زبانوں پر نعرے کچھ اور ہوں گے، لیکن ان کے نعرے انہیں نہیں پہچانوائیں گے بلکہ ان کے کام انہیں پہچانوا رہے ہوں گے۔ آپ کسی کے نعرے سے اسے نہ پہچانیے بلکہ اس کے کاموں سے پہچانیے۔ یہ نہ دیکھیے کہ وہ نعرے کون سے بلند کریں، کام کیا کریں یہ دیکھیے۔ اب ظاہر سی بات ہے ہمارے اعتبار سے مثلاً جو بھی مسجد میں آگ لگا دے وہ مسلمان دور کی بات ہے، انسان کہنے کے لائق نہیں ہے۔ جو حسینیہ اور امام باڑوں میں اور مسجدوں میں آگ لگا دے وہ انسان کہنے کے لائق نہیں۔ آج جو بعض افراد ہیں ایسے بکے ہوئے افراد ہیں جن کا تعلق ہرگز مسلمانوں سے بھی نہیں ہے، جنہوں نے قرآن کے پارے حتیٰ قرآن کے پیج پھاڑے ہیں، باقاعدہ بعض لوگوں نے جلائے کہ اب یہ جو قرآن کی آیت ہے مثلاً حجاب کے سلسلے میں وہ قرآن کی آیت جلا دی، اس سے سمجھتے ہیں کہ ہم خوش ہو گئے، کامیاب ہو گئے۔ لیکن یہ غلط فہمی ہے کہ لوگ سوچتے ہیں ہم کامیاب ہیں۔ اور اتنا تو یقین رکھیے کبھی بھی باطل لاکھ کوشش کر لے اپنے مشن میں کامیاب نہیں ہو سکتا ہے۔ دیکھیے فتنہ پھیلا دینا، ہنگامہ کر لینا، لوگوں کے گلے کاٹ لینا یہ اور ہوتا ہے، اور اپنے مقصد میں کامیاب ہونا اور ہوتا ہے۔ یہ کربلا میں 72 گلے کاٹ کر بھی اس غلط فہمی کا شکار کوئی نہ ہو کہ یزید جیت گیا ہے، یہ غلط فہمی کا شکار نہ ہو کہ یزید جیتا ہے۔ گلے تو حسین ابن علی نے کٹوائے ہیں لیکن کامیاب اور جیت بھی حسین ابن علی کی ہوئی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ یزید سوچے کہ ہم نے اگر خیموں میں آگ لگا دی اور بچوں کو ذبح کر دیا تو ہم کامیاب ہو گئے، تو کبھی بھی قتل عام سے کوئی کامیاب نہیں ہوتا ہے۔ آج مثال کے طور پر ایران میں اتنے ہنگامے مچائے 10 لوگوں کو قتل کر دیا، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ کامیاب ہو جائیں گے۔ یہ تو بعض افراد ہیں اور اس کا بہترین موقع، یہ قابل غور چیز ہوتی ہے۔ آج ہمارے ہاں اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں اہل بیت جیسے امام عطا کیے، یہ اللہ کا احسان مانے کہ اللہ نے 12 اماموں کے شکل میں ایسے رہبر ہم کو عطا کیے ہیں، دنیا میں کسی قوم کو نصیب نہیں ہے۔ ایک دنیا کا اہل بیت کے چاہنے والوں سے حسد کا سبب یہ بھی ہے کہ جیسے امام اور رہبر انہیں مل گئے کسی کو ملے نہیں ہیں۔ یہ بھی ہوتا ہے کہ جب آدمی بعض لوگوں میں جو حسد کا مادہ ہوتا ہے، بعض لوگ دوسروں کے کمالات کو دیکھ کر جلتے ہیں۔ آج دنیا میں ہر جگہ ہوتا ہے کہ آج دیکھتا ہے کہ صاحب کمال ہے تو اس کے دل میں حسد پیدا ہوتی ہے۔ یا امیر المومنین سے دشمنی کا ایک راز یہ بھی ہے کہ علی ابن ابی طالب میں وہ کمالات تھے، اہل بیت میں وہ کمالات تھے، یعنی پہلی چیز ہے کمالات ہیں، اور دوسرا یہ اللہ کا احسان ہے کہ زمانے غیبت میں بھی اللہ نے ہمیں ایسے علماء اور مراجع عطا کیے۔ میں اپنی ذمہ داری سے دنیا میں کسی قوم کو ایسے مذہبی رہبر نہیں ملے ہیں۔ اہل بیت کا مرتبہ تو بہت بلند ہے، اہل بیت کا مقابلہ ان مراجع اور علماء سے ہرگز نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ ان کے ہمارے عقیدے کے اعتبار سے آج کے ہمارے علماء یہ مراجع ہمارے اہل بیت کے قدموں کی خاک بھی نہیں ہیں، یعنی عقیدے کے اعتبار سے ان کا کوئی مقابلہ ہی نہیں ہو سکتا ہے۔ کہاں ائمہ معصومین اور کہاں یہاں یہ افراد، لیکن یہ ہمارے لیے قابل غور چیز ہے کہ آج انصاف سے دنیا میں کسی بھی قوم کو کسی بھی عنوان سے ایسے لیڈر اور رہبر نصیب نہیں ہوئے ہیں جیسے اللہ نے ہمیں عطا کیے ہیں۔ اور سب سے بڑی چیز ہے کہ ہمارے رہبروں نے کبھی ہمارا سر جھکنے نہیں دیا ہے، ہمارے رہبروں نے کبھی ہمارا سر جھکنے نہیں دیا ہے۔ اور آج ان افراد کی مخالفت کا ایک بہت بڑا راز یہ بھی ہے کہ چونکہ یہ 1200 سالہ تاریخ میں جہاں پر اہل بیت خود ہم لوگوں کی نگاہوں کے سامنے نہیں تھے، تب بھی کوئی بھی یزید وقت اپنے مشن میں کامیاب نہیں ہو سکا ہے۔ اہل بیت سے دشمنی کا راز کیا تھا؟ یہ کربلا میں امام حسین کو کیوں قتل کیا؟ اسی لیے تو قتل کیا، حسین زندہ رہیں گے تو حسینی مشن زندہ رہے گا۔ اپنے حساب سوچا کہ حسین کو قتل کر دو ہم کامیاب ہو جائیں گے، یہ تو ان کی بھول تھی، لیکن امام حسین کو رکاوٹ سمجھ رہے تھے، یہی تو سمجھ رہے تھے جب تک یہ زندہ ہیں وہ دین زندہ ہے اور اسلام زندہ ہے اور مشن زندہ ہے، لہذا اپنے حساب سے مخالفت تھی۔ آج بھی 1200 سال میں یہی ہے، دنیا کو معلوم ہے کہ جب تک یہ علماء مراجع ہیں حق زندہ رہے گا۔ دنیا کو یہ پتہ ہے کہ جب تک یہ علماء اور مراجع ہیں کوئی بھی یزید اپنے مشن میں کامیاب نہیں ہو سکتا ہے۔
اس لیے کہ اس در کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ یہ لوگ حق کا پیغام بھی دیتے ہیں اور کسی باطل کو اس کے مشن میں کامیاب نہیں ہونے دیتے ہیں۔ دیکھیے بعض جگہوں پر لوگ حق کی بات تو کرتے ہیں، لیکن حق کی بات کرنا اور ہوتا ہے اور باطل کو اس کے مشن میں ناکام کرنا اور ہوتا ہے۔ ابھی اس کا ثبوت آپ نے دیکھا ہو، بہت سے نوجوان ہمارے آشنا ہیں، آپ میں سے بہت سے افراد ایسے ہوں گے، انصاف سے بتائیے، ایک وقت یہ تھا کہ جہاں پر اگر آپ قاسم سلیمانی کی تصویر لگا لیجئے تو آپ کو بلاک کر دیا جاتا تھا۔ آپ سوچیے، یعنی یہ تھی صورتحال، یعنی قاسم سلیمانی کی تصویر لوگوں کو برداشت نہیں تھی، لیکن علی والا اسی کو کہتے ہیں۔ تو نہ صحیح، تم اگر قاسم سلیمانی کی تصویر کو لگنے نہیں دو گے تو پھر ایک علی والا ایسی جگہ قاسم سلیمانی کی تصویر دکھائے گا جہاں پوری دنیا دیکھنے پر مجبور ہو جائے گی۔ یعنی دیکھیے، اسی کو کہتے ہیں بصیرت۔ اسی کو بصیرت کہا جاتا ہے، یعنی ایسی جگہ پر جا کر یہ بات کر دینا، اور معمولی بات نہیں ہوتی ہے، وہاں پر جا کر نام لے کر کہہ دینا۔ یہ تو اہل بیت نے ہمیں سکھایا ہے۔ امام سجاد نے دربار یزید میں یزید کے سامنے اسے للکارا تھا، یعنی آج اپنے جرم کو چھپایا جا رہا تھا، اور ایرانی صدر نے جا کر جملہ کہا ہے کہ خود امریکی صدر اپنے جرم کا اعتراف کر رہا ہے کہ ہم نے قاسم سلیمانی کو قتل کیا ہے، جب تک ہم قاتل کو سزا نہ دلوا لیں خاموش نہیں بیٹھیں گے۔ آپ سوچیے، اس جرت کا مظاہرہ کر دینا آسان نہیں ہوتا ہے، اور جو لوگ دیکھ رہے ہیں مسلسل، یہ بھی قابل غور ہے۔ بہرحال بہت سے افراد وہاں سے بھاگے بھی، لیکن اس سے بڑھ کر ایک چیز جو سامنے آئی، جسے بہت زیادہ شاید بعض افراد نہ متوجہ ہوئے ہوں، وہاں پر بعض افراد کو استعمال کیا گیا تھا، یعنی جیسے ایران میں بھی بہت سے لوگ استعمال ہو رہے ہیں، وہاں بھی استعمال کیا گیا تھا کہ تم رئیسی کی مخالفت کرنا، یعنی یو این او کے باہر آ کر ہنگامہ مچانا، ان کی مخالفت کرنا، انہیں گویا وہاں جانے نہ دینا اور آنے نہ، یہ ساری چیزیں تھیں۔ تب ظاہر بات اپنے حساب سیکورٹی تھی، لیکن جرأت و ہمت اسے کہتے ہیں کہ جب انہوں نے اپنی تقریر ختم کی ہے، وہاں سے اپنے ہوٹل تک یہ پیدل گئے ہیں، یعنی ایک دشمن ملک میں اتنی ہمت کا مظاہرہ کر دینا۔ یہ جو آج بوکھلاہٹ آپ دیکھ رہے ہیں، اس کا سبب یہ ہے کہ جب ایک انسان جا کر دشمن کے گھر میں اپنے جرت کا مظاہرہ کر دیتا ہے، اور شیعت کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ شیعت کا مفہوم ہی ہے کہ جہاں پر دشمن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہتا ہے کہ اگر ہمت ہو تو سامنے آ کر مقابلہ کرو۔ دیکھیے، ایک اصل کمال یہ ہوتا ہے کہ دشمن کے سامنے آ کر مقابلہ کرو۔ ظاہر سی بات ہے اپنے طور پر، اور اسی لیے سب سے بڑا حربہ وہ دنیا اپناتی ہے کہ پھر انہی افراد کو استعمال کرے۔ اور ایک تاریخی اعتبار سے اتنا یقین رکھیے کہ حق کے مقابلے میں کبھی بھی باطل کھل کر سامنے آئے تو کامیاب نہیں ہو سکتا ہے، یعنی اگر حق کے مقابلے میں باطل کھل کر آئے تو کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا ہے۔ مثال کے طور پر جنگ احد ہوئی، کامیاب نہیں ہوئی۔ جنگ بدر پہلی ہے، جنگ احد پہلی ہے، دوسری ہے، اور اس کے بعد جنگ احزاب ہے، جنگ حنین ہے، اتنی جنگیں ہوئیں، کسی بھی جنگ میں دشمن کامیاب نہیں ہوا، اور جبکہ اس وقت اسلام کے مسلمانوں کی تعداد بہت کم تھی۔ جنگ بدر میں تو آپ کو معلوم ہے کہ 313 کل پیغمبر کے اصحاب تھے، یعنی جہاں 313 اصحاب ہوں اور پورا مکہ مخالف ہو اور پورا مدینہ مخالف ہو، پوری دنیا اس وقت مخالف ہو، ان چند افراد کے ہوتے ہوئے بھی پیغمبر کامیاب ہوئے، اور پھر یہ مشن آگے بڑھتا رہا، کہیں بھی شکست نہیں ہوئی، جبکہ تعداد کتنی ہے، ادھر کتنی بڑی تعداد تھی، اور پھر ادھر تعداد بڑھنا شروع۔ لیکن ان تمام موقعوں پر یہ اسلامی لشکر کامیاب۔ وجہ کیا تھی؟ دشمن کھل کر سامنے آیا تھا۔ تو دشمن کو اتنا معلوم ہے کہ جب ہم کھل کے سامنے آتے ہیں تو پھر ہم حق کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ تو ہر زمانے میں دشمن نے یہ منافقانہ رویہ اپنایا ہے کہ جب ہم کھل کے سامنے نہیں آ سکتے تو اب اندر آ کر اپنے چہروں پر حق کی نقابیں ڈال کر اندر سے جڑوں کو کاٹیں۔ یعنی یہ قابل غور چیز بصیرت کا جو ہمارے مفہوم ہے، بصیرت کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم کو چہرے پہچاننے کی صلاحیت معلوم ہے۔ بصیرت کا ایک مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کو یہ پتہ ہو کہ آپ کا اصلی دشمن کون ہے۔ تو وہاں میں نے ایک جملہ عرض کیا تھا کہ آپ کے سامنے تاریخ کربلا ہے۔ آج کربلا میں بصیرت کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو معلوم ہو کہ اصلی مجرم کون ہے۔ آپ انصاف سے بتائیے، کربلا کا اصلی مجرم کون ہے؟ ہر آدمی کہے گا یزید ہے۔ اگر یزید ہے تو کیا یزید کربلا میں آیا ہے؟ بھئی اگر یزید مجرم ہے تو کیا یزید کربلا میں آیا ہے؟ حتیٰ کربلا میں آنا تو دور کی بات ہے، یہ جو لشکر کربلا میں آیا بھیجا کس نے ہے؟ آپ کہیں گے یزید نے نہیں بھیجا ہے، نہ تو یزید خود کربلا میں آیا ہے،
اور نہ یزید نے لشکر بھیجا ہے. جس نے بھیجا ہے وہ ابن زیاد ہے. جس نے بھیجا ہے وہ ابن زیاد ہے. یہ جناب زینب شام تک کیوں گئی ہیں؟ اس لیے بھی گئی تھی تاکہ ہمیں ایک پیغام دینا تھا کہ جس کے ہاتھ میں تلوار ہو اس غلط فہمی کا شکار نہ ہو جانا کہ اصلی مجرم وہی ہے. اس غلط فہمی کا شکار نہ ہو جانا جو تمہارے سامنے آیا ہے اصل دشمن وہی ہے. ہو سکتا ہے وہ کسی کا بھیجا ہوا ہو. اور یہ بھی نہ سمجھ لینا جس نے ہاتھ میں تلوار دی ہے وہی مجرم ہے. اسے کس نے بٹھایا ہے؟ جناب زینب کوفے سے شام تک جا کر ایک پیغام ہم کو اور آپ کو دے کر گئی ہے کہ اگر کوئی کھل کر آپ کے سامنے مخالفت کر رہا ہو ضروری نہیں ہے کہ وہی اصلی دشمن ہے. ہو سکتا ہے وہ کسی کے ہاتھوں استعمال ہو رہا ہو. بصیرت کا مطلب ہے کہ آپ انہیں پہچانیے جو لوگ استعمال کرتے ہیں. صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد. کربلا کا مطلب یہ ہے اور خدا کا شکر ہے کہ ہمارے نوجوان پاک تینت ہیں. بہرحال روحانی اعتبار سے قلبی اعتبار سے پاک ہیں، لیکن کبھی کبھی یہ باطل عناصر انہیں استعمال کرنا چاہتے ہیں اور ہم یہ سوچتے ہیں کہ مثلا یہ بہک گئے، یہ دشمن ہو گئے. یہ دشمن نہیں ہوئے، یہ کسی کے ہاتھوں استعمال ہو رہے ہیں. اس غلط فہمی نہ رہی ہے کہ آپ کا مخالف سامنے والا ہے. آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ یہ اس کے پیچھے کون ہے. آج ہمارے یہاں سب سے بڑی ایک غلط فہمی ہم لوگوں کو یہ ہوتی ہے کہ ہم آپس میں ایک دوسرے کو مخالف سمجھنے لگتے ہیں. ہم آپس میں ایک دوسرے کے مخالف نہیں ہو سکتے ہیں. اصل دشمن کوئی اور ہے. بصیرت کا ایک مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہمارے اندر دشمن شناسی کا ہنر آتا ہو، یعنی آپ کو پتہ ہو کہ اصلی دشمن کون ہے. اسی لیے کبھی کبھی اصلی دشمن سامنے بعض لوگ استعمال آج کے بہرحال حقیقت ہے بعض جگہوں پر کس حد تک آپ لوگ آشنا ہے نہیں معلوم ہے، لیکن آج تقریباً ہر بڑے شہر میں یہ ہو رہا ہے کہ بعض مثلا نوجوانوں کو اکٹھا کیا جاتا ہے دین کے نام پر، مذہب کے نام پر اور مختلف مذہبی عناوین کے نام پر، اور انہیں اکٹھا کر کے بعض افراد ہوتے ہیں جو لیڈر ہوتے ہیں. لیکن کیا کبھی ہم نے پلٹ کے سوچا کہ بھئی ہمیں کس لیے اکٹھا کیا جا رہا ہے؟ بھیا جو مسئلہ یہ ہے کہ جو اس خرچ کر رہا ہے اس کے پاس پیسہ کہاں سے آ رہا ہے؟ جو خرچ کر رہا ہے اس کے پاس پیسہ کہاں سے آ رہا ہے؟ اور بعض تو ایسے افراد بھی آپ کے دکھائی دیں گے جن کا خود کوئی ذریعہ آمدنی نہیں ہے، تب بھی اگر یہ آپ کے اوپر خرچ کر رہے ہیں تو کہاں سے پیسہ آ رہا ہے؟ جس کے پاس اپنے گھر کا خرچ لانے کا پیسہ نہ ہو اس کے اوپر آپ کے اوپر خرچ کرنے کا کہاں سے آ جاتا ہے؟ ایک نوجوان اس غلط فہمی کا شکار ہو جاتا ہے کہ ہمیں تو ایک کولڈ ڈرنک پلا دی ہے اور ہمیں مسالہ کھلا دیا ہے. آدمی مسالے اور کولڈ ڈرنک میں خوش ہو جاتا ہے اور یہ بھول جاتا ہے کہ ہم کہاں پر استعمال ہو رہے ہیں. دیکھیے عزاداری کا مقصد ہمیں جذبات میں نہیں آنا ہے. عزاداری کا مقصد ہے کہ ہمارے اندر اتنا شعور ہو کہ ہمیں کہاں پر کیسے استعمال کیا جا رہا ہے. اور بہت سخت مرحلہ ہے، لیکن عرض کر دوں یقین رکھیے کبھی کبھی باطل ہمیں مذہبی عناوین کے ذریعے سے بہکاتا ہے. اس لیے کہ ہمیشہ دشمن دشمنی کے نام پر نہیں آتا ہے، بلکہ دشمن یہ حربہ ہمیشہ اپناتا ہے کہ اسے معلوم ہے کہ اگر کھل کے حق والوں کے سامنے آئیں گے تو پھر حق والوں کے اندر اتنی طاقت پائی جاتی ہے کہ باطل کو پامال کر دیا کرتے ہیں. لہذا وہ دوسرا حربہ یہ اپناتے ہیں کہ اپنے چہروں پر حق کی نقاب ڈال کر آتے ہیں، اور اسی میں اکثر افراد دھوکہ کھا جاتے ہیں. اور ظاہر سی بات جب نعرے زبانوں پر حق کے ہوتے ہیں اور آوازیں حق کی ہوتی ہیں تو پھر بہت سے افراد دھوکہ کھاتے ہیں. لیکن آپ امیر المومنین مولا متقیان حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام کا ایک جملہ ہے، آپ کے سامنے تاریخ بھی ہے. جنگ صفین، جنگ صفین کی اگر تاریخ آپ پڑھیے، جنگ صفین میں حق اور باطل آمنے سامنے تھا. یعنی جدھر امام علی ہیں ادھر حق ہے. اب ظاہر بات جو حق کے مقابلے میں ہوگا وہ باطل ہے، یعنی یہ بھی باطل کو پہچاننے کا ایک معیار ہے. یعنی جو بھی اہل بیت کے مقابلے پر آئے بلا شک و شبہ وہ باطل ہے. یعنی اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہو سکتا ہے کہ اس کے باطل ہونے میں ہم ذرہ برابر رو رعایت سے کام لیں یا چو چلا. جو بھی اہل بیت کے مقابلے پر آیا وہ باطل ہے. تو امام علی کے مقابلے پہ کوئی بھی آیا ہو، کسی بھی جنگ میں آیا ہو،
کسی بھی عنوان سے آیا ہو، کسی مصلحت سے آیا ہو، وہ باطل ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ چاہے جنگ بدر میں کوئی سامنے آیا وہ بھی باطل ہے، جنگ احد میں سامنے آیا وہ بھی باطل ہے، جنگ احزاب میں سامنے آیا وہ بھی باطل ہے، جنگ جمل میں سامنے آیا وہ بھی باطل ہے، جنگ نہروان میں سامنے آیا وہ بھی باطل ہے، جنگ صفین میں جو بھی سامنے آیا ہے وہ بھی باطل ہے۔ اس لیے کہ پیغمبر نے فرمایا کہ علی حق کے پیچھے نہیں جاتے بلکہ حق علی کے پیچھے جاتا ہے۔ پیغمبر نے یہ تو فرما دیا علی مال حق والحق مع علی، علی حق کے ساتھ ہیں، حق علی کے ساتھ ہے، یعنی معیار حق علی ابن ابی طالب۔ تو اس کا مطلب اگر حق کو پہچاننا ہے تو علی کے دروازے پر آ جاؤ، اگر باطل کو پہچاننا ہو تو دیکھ لو جو بھی علی کے مقابلے پر ہے وہ باطل ہے، یعنی کسی بھی عنوان سے جو بھی مولا علی کے مقابلے پر آئے وہ باطل ہوتا ہے، تو سامنے آتا ہے باطل ہے۔ لیکن جنگ صفین میں قابل غور پہلو یہ ہے کہ پہلی چیز ہے کہ مولا کائنات کے مقابلے پر آپ نے تاریخ پڑھی ہے کہ حاکم شام نے جو ایک حربہ اپنایا اور ایک چال چلی تھی، یہ جو بصیرت کی بات ہے کہ قرآن کو نیزوں پر بلند کیا، یعنی قرآن کو نیزوں پر بلند کیا گیا۔ تب ظاہر سی بات ہے کہ جہاں مذہب جذبات کے ساتھ ہوتا ہے وہاں آدمی دھوکہ کھا جاتا ہے، جہاں پر خالی مذہبی عناوین ہمارے ذہنوں کو متاثر کر دیتے ہیں اور جہاں عقل اور بصیرت کا ہم استعمال نہیں کرتے ہیں وہاں ایسے نمونے سامنے آتے ہیں۔ ایک بہت بڑی تعداد امام علی کے مقابلے میں کھڑی ہو گئی، قرآن سامنے ہے، یعنی ایک تعداد امام علی کے مقابلے میں قرآن سامنے، ہم کیسے جنگ کریں؟ امیر المومنین کیا اصل قرآن تو ہم ہیں، یعنی چونکہ وہ بصیرت نہیں تھی کہ حقیقی قرآن کو اس بصیرت والی نگاہ سے دیکھ سکتے، ظاہری قرآن کو دیکھ رہے تھے لہذا دھوکہ کھا گئے۔ لہذا کبھی کبھی سامنے والا ظاہر کو دیکھ کے دھوکہ کھا جاتا ہے، باطن کو نہیں دیکھتا ہے۔ اگر قرآن کو سامنے لایا جا سکتا ہے دھوکہ دینے کے لیے تو یقین رکھیے ولایت علی کو بھی سامنے لایا جا سکتا ہے دھوکہ دینے کے لیے، شہادت ثالثہ کو بھی دھوکہ دینے کے لیے بہانہ بنایا جا سکتا ہے، عزاداری کے مقدسات کو بھی ہمیں دھوکہ دینے کے لیے بہانہ بنایا جا سکتا ہے۔ ہمارے لیے تو پیغام ہے کہ ہمیں خالی ٹائٹل اور عنوان کو نہیں دیکھنا ہے بلکہ اس کی حقیقت کو دیکھنا ہے، ہمیں خالی الفاظ کو نہیں دیکھنا ہے کہ سامنے کیا، یہ دیکھنا ہے کہ اندر کیا ہے۔ اس کے لیے بصیرت چاہیے، اس کے لیے شعور چاہیے، اس کے لیے تاریخ نگاہوں میں ہو، یا نہ ہو کہ ہم متاثر ہو جائیں نہیں کون سا لفظ سامنے آیا ہے۔ بہت سے مقدس الفاظ ہوتے ہیں اور یقین رکھیے کبھی کبھی دشمن انہی مقدسات کو ذریعہ بناتا ہے حق کو نقصان پہنچانے کے لیے۔ اور سب سے بڑا حربہ جو دشمن ہر زمانے میں اپناتا ہے کہ حق والوں کو آپس میں لڑانے کی کوشش کرتا ہے، بس ختم کرتے۔ ایران میں ایک کام یہی ہوا کہ اپنے طور پر کوشش کیا کہ ایران کو ایرانیوں سے لڑا دے، یہ ان کی غلط فہمی ہے۔ یہ چند گنے چنے افراد تو بک سکتے ہیں، اور یہ بھی آپ اطمینان رکھیے کہ یہ ایسا نہیں کہ ان کے اندر کوئی طاقت ہو، لیکن اگر بعض افراد کبھی سنتے ہوں تو آپ دشمنوں کی اگر کبھی کوئی خبر سنیے تو لگتا ہے کہ بس آج ہی انقلاب ایران ختم ہو جائے گا، یعنی ان کی خبروں سے لگتا ہے کہ بس آج آخری دن ہے انقلاب ایران کا، وہ ختم ہو جائے گا۔ ابھی 40 سے پہلے پورا پروپیگنڈا تھا عالمی میڈیا کے اوپر کہ مثلا رہبر انقلاب بہت شدید بیمار ہے، یعنی باقاعدہ پروپیگنڈا بس دنیا سے جانے والے ہیں اور انقلاب ختم ہونے والا ہے اور بس اس کے آخری لمحات ہیں، آخری سانسیں ہیں، ختم ہونے والا ہے، یعنی اسے پروپیگنڈا کہتے ہیں۔ اور لیکن یہ بھی قابل غور ہوتا ہے کہ رہبر کسے کہتے ہیں؟ جس وقت یہ پروپیگنڈا تھا شب 40 میں آ کر اس عمر میں نوجوانوں کے سامنے جب عزاداری میں تشریف لائے ہیں، آئے ہیں تو کھڑے ہو کر تقریر کیے۔ ایک طرف دشمن کا پروپیگنڈا یہ تھا کہ اتنے بیمار ہیں کہ اٹھ نہیں سکتے ہیں، اور یہاں پر اور اس کا ایک نمونہ میں نے کہا کہ جو ہمارے ہاں رہبریت ہوتی ہے، واقعاً اللہ کا شکر بجا لائیں کہ اللہ نے اہل بیت کے صدقے میں ہمیں ایسے رہبر بھی عطا کیے ہیں آج جن کے ہوتے ہوئے کوئی دشمن کامیاب نہیں ہو پاتا ہے۔ اس کا ایک بصیرت کا نمونہ یہ بھی ہے کہ آج اتنا زیادہ خود ایران کے اندر ہنگامے ہوئے، بعض افراد نے اپنے طور پر دشمن نے سوچا کہ ہم کامیاب ہو گئے، جبکہ ہرگز کامیاب نہیں ہو سکتے، یہ سب پکڑے جائیں گے، یہ سب گرفتار ہوں گے۔ چند افراد ہیں جو بکے ہوئے افراد ہیں، لیکن قابل غور ہے جو لوگ اگر وابستہ ہیں، جڑے ہوئے، ایک لفظ بھی رہبر انقلاب نے اس سلسلے میں نہیں کہا۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان چیزوں کو وہ اہمیت ہی نہیں دیتے ہیں، یعنی جو اپنے اصلی دشمن سے لڑتا ہے یہ بھی قابل غور ہے، جس کی نگاہوں میں اصلی دشمن ہوتا ہے وہ معمولی چیزوں میں الجھنے کی کوشش نہیں کرتا ہے۔ دیکھیے دشمن کا ایک حربہ یہ بھی ہوتا ہے کہ گھر کے اندر معمولی مسائل میں انہیں الجھا دو تاکہ دشمن اپنا کام کر سکے، لیکن صحیح بصیرت و شعور رکھنے والا یہ معمولی مسائل کو نہیں دیکھتا ہے بلکہ اصلی مسائل کو دیکھا کرتا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ لہذا
بہرحال بات مکمل ہو گئی، ختم کر رہا ہوں۔ آج ہمارا کسی پر طنز مقصد نہیں تھا، نہ کوئی سامنے نظریے والا ٹارگیٹ ہے، کوئی بھی نہیں۔ بہرحال ایک بات ہے، یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم خود فیصلہ کریں۔ اور دوسری آخری بات یہ عرض کر دوں، اتنا ہمارے اندر خود شعور ہونا چاہیے کہ ممبر سے آ کر کون کیا کہہ رہا ہے، یعنی خود اتنا شعور تو ہمارے اندر ہونا چاہیے، بجائے اس کے کہ بعد میں ہم کسی کو برا کہیں، خود ہمارے اندر اتنا شعور ہو کہ ہمیں کس طرف لے جایا گیا ہے، تو ہمیں خود معلوم ہونا چاہیے ہمارے سامنے کیا بیان کیا۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ ہمارے ہاں کربلا نے ہمیں ایک سب سے بڑا درس دیا ہے کہ ہمیں جذبات پر قابو رکھنا ہے۔ سب سے زیادہ جوان وہی دھوکہ کھاتا ہے جہاں جذبات کے بہاؤ میں بہتا ہے، اور ہمیشہ دشمن اسی جذبات سے غلط فائدہ اٹھانا چاہتا ہے۔ اس لیے کہ جہاں بصیرت کی بات آتی ہے، جب انسان جذباتی ہو جاتا ہے تو پھر شعور و بصیرت کا استعمال نہیں کر پاتا ہے۔ لہذا اگر کربلا سے جڑنا ہے تو سب سے پہلے آپ کو اپنے جذبات پر قابو رکھنا ہے، عقل اور بصیرت و شعور کے ساتھ آگے بڑھنا، یعنی فہم کے ساتھ، سمجھ کے ساتھ ہم کیا کر رہے ہیں، کس لیے کر رہے ہیں، ہم سے کس لیے کرایا جا رہا ہے۔ بھئی اگر فلاں کام کرایا جا رہا ہے تو کس لیے، یعنی اتنا ہمیں معلوم ہونا چاہیے۔ اور اس کے لیے خود کربلا جیسا ہمارے سامنے ایک نمونہ اس عنوان سے ہے کہ ہو سکتا ہے دشمن ہمدردی کے عنوان سے بھی آ رہا ہو، لیکن بظاہر ہمدردی ہو، اس ہمدردی کے پیچھے بھی ہو سکتا ہے اس کا کوئی مقصد ہو۔ اور کربلا میں ایک ہمارے لیے بہترین آئیڈیل، ہم سب نوجوانوں کے لیے بالخصوص، غازی عباس کی ذات گرامی ہے، اور اس ذات گرامی کا کمال جو بصیرت کی بات تھی، امام سجاد نے سند دی ہے، کان عمنا العباس نافذ البصیرہ، یعنی جناب عباس بابصیرت تھے، یعنی بصیرت کے لیے آئیڈیل تھے، نمونے عمل تھے۔ جناب عباس جب بابصیرت تھے، میں نے کہا کبھی کبھی ہمدردی بھی بظاہر ہمدردی ہوتی ہے، لیکن دشمن کا مشن ہمدردی نہیں ہوتی ہے، بلکہ ہمدردی کو بہانہ بنا کر اس سے بڑا مشن ہوتا ہے۔ 9 محرم کو جناب عباس کے پاس امان نامہ آیا ہے، لوگوں کی نگاہوں میں یہ ہمدردی کا مظاہرہ تھا، یعنی جناب عباس کی ہمدردی میں امان نامہ آیا کہ آپ کی جان بچ سکتی ہے اور آپ آ جائیے ہمارے ساتھ، اور ہم نے یزید سے امان نامہ لے لیا ہے۔ تو جناب عباس سے اس وقت ایک جملہ کہا تھا، بظاہر تو ہمارے فائدے کی چیز لے کر آیا، لیکن تیرے امان نامے پر بھی لعنت ہو، تجھ پر بھی لعنت ہو، اور جس نے امان نامہ لکھا ہے اس پر بھی لعنت ہو، اس لیے کہ میں اپنے امام وقت کو چھوڑ دوں، یہ نہیں ہو سکتا۔ یعنی میں معمولی سے مفاد کی بنیاد پر دین کا سودا کر لوں، نہیں ہو سکتا ہے۔ معمولی سے دنیا کے لیے میں اہل بیت کا سودا کر لوں، نہیں ہو سکتا ہے۔ معمولی سے دنیا کے لیے میں در اہل بیت کو چھوڑ دوں، نہیں ہو سکتا ہے۔ اور اسی لیے جناب عباس نے ایک جملہ جس وقت بازو قلم ہوا ہے کہا تھا، واللہ ان قطعتم یمینی انی احامی ابدا دینی، خدا کی قسم اگر تم میرا داہنا بازو بھی قلم کر دو تب بھی میں دین کی حمایت سے دستبردار نہیں ہوں گا۔ یعنی بصیرت کا ایک مفہوم یہ تھا کہ ہمیں دین کا دفاع کرنا ہے، دین کا خیال کرنا ہے، دین کو پاس و لحاظ رکھنا ہے، دین پہ عمال نہ ہونے پائے۔ یقین نہ کہ آزاداری کا بھی ایک مشن یہی ہے کہ ہمارے یہاں دین پہ عمال نہ ہونے پائے۔ آزاداری کا ایک پیغام یہ ہے کہ اگر آج دنیا دینی احکام کو ختم کرنا چاہتی ہے تو دنیا ان دینی احکام کو ختم نہ کر سکے۔ آج جناب عباس کی سیرت و بصیرت کا مطلب یہ ہے کہ اگر آج دنیا عورتوں کی ہمدردی کا مظاہرہ کر کے حجاب و پردے کو ختم کرنا چاہتی ہے تو ہمارے اندر وہ جذبات اور احساس ہوں کہ ہم کسی بھی یزیدی کو اس کے مشن میں کامیاب نہیں ہونے دیں گے، ہم اپنے گھروں میں حجاب و پردے کی حفاظت کر کے حسینی مشن کا پاس و لحاظ رکھیں گے اور اپنے زمانے کی یزیدیوں کو ان کے مشن میں کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ یقین ہے کہ اس وقت بے حجابی کا مطلب ہے کہ یزید اپنا مشن کامیاب کرنا چاہتا ہے، اس لیے کہ اسے معلوم ہے کہ نوجوان اس وقت تک آسانی سے نہیں بہک سکتا ہے جب تک یہ حجاب و پردے والی جو ایک بہت بڑی رکاوٹ اللہ نے قائم کی ہے یہ نہیں ختم ہو جائے۔ اس لیے آج دنیا چاہتی ہے، اور اس کا ایک ثبوت بھی ہے کربلا میں امام حسین کو شہید کر دینے کے بعد، اس لیے کہ میں نے ابتدا میں کہا کہ امام حسین کو بھی یہ رکاوٹ سمجھتے تھے اپنے مشن کے لیے، سمجھتے تھے حسین ابن علی کو قتل کر دیں گے اپنے مشن میں کامیاب ہو جائیں گے، اور امام حسین کو قتل کرنے کے بعد دوسرا کام جو یزیدیوں نے کیا ہے وہ سروں سے چادریں اتاری ہیں۔ اس سے اتنا تو ثابت ہے کہ آج دشمن بھی حجاب و پردے کو اپنے مقصد میں ناکامی اور رکاوٹ سمجھتا ہے، یعنی اگر رکاوٹ نہ سمجھتا تو سب سے پہلا کام یہ سروں سے چادریں کیوں اتاری جاتی؟ یعنی یزید کو معلوم ہے کہ برائیاں اس وقت تک نہیں پھیلیں گی جب تک عفت اور حیا باقی رہے گی، جب تک حجاب و پردہ باقی۔ اس کا ثبوت کربلا میں امام سجاد کا وہ جملہ ہے کہ جس وقت
منہال نے آ کر کہا ہے کہ مولا کب تک روئیے گا؟ امام سجاد نے ایک جملہ فرمایا ہے، یہ انصاف سے بتاؤ کہ یعقوب کے 12 بیٹے تھے، صرف ایک بیٹا گم ہوا تھا، جانتے تھے زندہ ہے، تب بھی اتنا روئے کہ آنکھیں چلی گئیں۔ میرے 18 یوسف میری نگاہوں کے سامنے رخصت ہوئے، اور یہ جملہ کا جن کی نظیر کائنات میں نہیں تھی، یعنی ایسا نہیں کہ صرف حسین ایک ایسی ذات تھے جن کی نظیر نہیں، عباس کی بھی کوئی نظیر نہیں تھی، علی اکبر کی بھی کوئی نظیر نہیں تھی، جناب قاسم کی کوئی، امام کا جملہ ہے کہ ایسے 18 افراد جن کی کوئی نظیر نہ تھی، ایسے افراد میری نگاہوں کے سامنے شہید کر دیے گئے، میں کیسے گریہ نہ کروں؟ اور جب منہال نے ایک جملہ اور کہا کہ آقا شہادت آپ کے گھر کی میراث ہے، تو امام سجاد تڑپ کے جب فرماتے ہیں کہ اگر شہادت ہمارے گھر کی میراث ہے، کیا یہ بھی میراث ہے کہ ماؤں بہنوں کے سر کھلے ہوئے ہوں؟ کیا یہ بھی میراث ہے کہ زینب جیسی خاتون جس کی عظمتوں کو کروڑوں سلام ہو، اس کا سر کھلا ہوا ہو؟ عزیزو، یہ امام سجاد درد دل بیان کر رہے ہیں، اس لیے کہ امام حسین نے اسی حق کی اور دین کی حفاظت کے لیے قربانیاں دی ہیں۔ آج یہ سلسلہ مجالس کی، خمسہ مجالس کی آخری مجلس، بس چند جملات ہیں۔ جب بھی ہمارے ہاں آخری مجلس کا تصور آتا ہے، ایک عجیب و غریب خیال ذہنوں میں آتا ہے۔ جب بھی ہمارے ہاں کہیں بھی کوئی سلسلہ ہو، مجالس کا آخری مجلس ہو، یہ تصور آتا ہے تو آدمی اندر سے عجیب سی بے چینی محسوس کرتا ہے، یعنی ایک طرح کا ایک قلبی لگاؤ ان اعمال سے اور عزاداری سے ہوتا ہے، اور جب یہ ہوتا ہے کہ بس آخری ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اب یہ چیز ختم ہو جائے گی، یعنی اب ایک عرصے کے بعد پھر ہم شروع کریں گے، تب بھی انسان بے چین ہو جاتا ہے۔ آپ سوچئے جہاں پر مجلس بھی ہوتی ہے، یہ آخری ذہن میں آ کر دل بے چین ہو جاتا ہے، تو سوچئے کہ جب یہ چیزیں دیکھ کر ہمارا دل بے چین ہوتا ہے۔ حسین ابن علی نے در خیمہ پر آ کر ایک جملہ کہا تھا، زینب تم پر حسین کا آخری سلام ہے، ام کلثوم تم پر حسین کا آخری سلام ہے۔ تصور کیجئے آقا حسین کسی سے یہ کہیں کہ تم پر میرا آخری سلام ہو، دل کا عالم کیا ہوگا؟ اور ہر ایک کو معلوم ہے کہ جس نے بھی خدا حافظ کہا ہے واپس نہیں آیا ہے۔ اب جناب زینب کو پتا ہے کہ بھائی واپس نہیں آئے گا، امام سجاد کو بھی پتا ہے کہ بابا واپس نہیں آئیں گے، جناب سکینہ کو بھی پتا ہے کہ اب بابا واپس نہیں آئیں گے، اور اس عالم میں امام حسین کو خدا حافظ کہا ہے۔ اور جس وقت آقا حسین خیمے سے نکلے ہیں، حسین جب کہ چلے بعد دوپہر رن کو، نہ تھا کوئی جو سنبھالے رکاب و توسن کو، حسین چپکے کھڑے تھے جھکائے گردن کو، اور سکینہ جھاڑ رہی تھیں ابا کے دامن کو، ناس رہا تھا کوئی شاہ کربلائی کو، فقط بہن نے کیا تھا سوار بھائی کو۔ یہ وقت آیا ہے کہ جناب زینب نے سوار کیا ہے۔ امام حسین مقتل میں آتے ہیں، آقا حسین نے آخری وقت ایک شیرانہ حملہ کیا ہے، اور شاید اس شیرانہ حملے کی ایک وجہ یہ بھی رہی ہو کہ حسین ابن علی ان یزیدیوں کو اور دنیا کو پیغام دینا چاہتے تھے، یہ نہ سوچ لینا کہ حسین مجبور تھے، یہ نہ سوچ لینا کہ حسین نے اگر اکبر کا جنازہ اٹھایا ہے تو حسین کے بازوں میں قوت نہیں تھی، یہ نہ سوچ لینا کہ اگر حسین نے عباس کے جنازے پر اپنے کو پہنچایا ہے تو مجبور تھے، بازوں میں قوت نہیں۔ جب اتنے جنازے اٹھانے کے بعد حسین کے بازوں میں قوت ہے کہ یکا و تنہا اتنے بڑے دشمن کا مقابلہ کر سکتے ہیں، تو سوچو اگر حسین اپنے ساتھیوں کے ساتھ چاہتے تو کیا اس لشکر کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے؟ لیکن حسین کی نگاہوں کے سامنے مشیت پروردگار تھی، رضائے پروردگار تھی، اپنے مشن کو بچانا تھا اور دشمن کو اس کے مقصد میں کامیاب نہیں ہونے دینا تھا، لہذا حسین ابن علی نے اپنے بچوں کے جنازے اٹھائے ہیں۔ اور آقا حسین نے جب آخری حملہ کیا ہے، ایک دفعہ مولا حسین فرات کی طرف بڑھے، فرات کی طرف آ کر ترائی کے قریب کھڑے ہو گئے، اور ایک عجیب منظر یہاں پر بیان کیا جاتا ہے کہ غازی عباس کے سرہانے آ کر ایک دفعہ رکابوں پر زور دے کر بلند ہوئے، اور ایک حسرت سے جملہ کہا کہ اے میرے شیر عباس، اے میرے غازی عباس، کیا اپنے آقا کی جنگ نہیں دیکھو گے؟ آپ سوچئے امام حسین کے لیے، اس لیے کہ ابھی کچھ دیر پہلے عباس سہارا دینے کے لیے موجود تھے، ابھی کچھ دیر پہلے جب بھی آقا کہیں جاتے تھے عباس ساتھ ساتھ ہوتے تھے، اب حسین تنہا ہو گئے، عباس کے سرانے لاشے کے کنارے کھڑے ہو کر کہتے ہیں عباس اپنے آقا کی جنگ نہیں دیکھو گے؟ عجب نہیں لاش عباس تڑپی ہو، اے آقا موت نے مجبور کیا ہے۔ عزیز مولا حسین پلٹتے ہیں، ایک آواز غیبی آتی ہے، لاشوں پہ لاشیں لا چکے بس ہے حسین بس، تیروں پہ تیر کھا چکے بس ہے حسین بس، زخموں پہ زخم پا چکے بس ہے حسین بس، ہم تم کو آزما چکے بس ہے حسین بس، اور سر کو جھکا دو خنجر بیداد کے لیے، اور کچھ امتحان چھوڑ دو سجاد کے لیے۔
عزیز و آواز کا گونجنا تھا، مولا حسین نے تلوار کو نیام میں رکھا ہے۔ اب الفاظ یہ ہیں کہ جو بھی امام حسین کو دیکھتا تھا یکا و تنہا ہے، تلوار کو نیام میں رکھ چکے ہیں، کوئی تلوار مار رہا ہے، کوئی نیزہ مارتا ہے، کوئی تیر مارتا ہے، اور عزیزو جس کے پاس کچھ نہیں ہے وہ جھولیوں میں پتھر بھر کے آقا حسین کو مار رہا ہے۔ اسی اثنا میں مولا حسین پر جب چاروں طرف سے حملے ہو رہے ہیں، ایک تیر آقا کی پیشانی پر لگا، ادھر تیر کا پیشانی پہ لگنا تھا، مولا کو گھوڑے پہ سنبھلا نہ گیا، رہوار کے گلے میں باہیں ڈال دی۔ باوفا رہوار تھا، مولا حسین کو اس نشیب کی طرف لے کر آیا ہے، اور عجب نہیں رہوار جھکا ہو کہ اپنے آقا کو زمین پہ اتار دے۔ اور عزیزو یہی تو ایک منزل ہے کہ جہاں پر کوئی ایک انسان اتنے بڑے مجمع میں نظر نہ آ رہا ہو، وہاں ایک جانور اپنی وفا کا مظاہرہ کر رہا ہے۔ آقا حسین جب زمین پہ آتے ہیں، اب کون ہے جو خیمے میں خبر لے کر جائے، کون ہے جو بچی کو بتائے، کون ہے جو 4 برس کی سکینہ کو خبر دے؟ ایک بچی بھی بے چین ہے، ایک بہن بھی تڑپ رہی ہے، کوئی تو مقتل سے خبر لائے۔ ایک دفعہ جناب سکینہ نے در خیمہ پر رہوار کی آواز کو سنا، 4 برس کی بچی تھی، تڑپ گئی، دوڑ کے در خیمہ پہ پہنچی۔ اب منظر کیا دیکھا؟ رہوار تو آیا ہے لیکن زین خالی ہے، باغیں کٹی ہوئی ہے۔ سکینہ سمجھ گئی، بس ایک جملہ کہہ سکی، اے رہوار بس اتنا بتا دے، جب میرے بابا کو ذبح کیا گیا تو میرے بابا کو پانی نصیب ہوا یا میرا بابا پیاسا شہید کر دیا گیا؟ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین، سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔